حق جدھر آئے نظر ہم ہیں اس انسان کی طرف، حق جدھر آئے نظر ہم ہیں اس انسان کی طرف، ہم نہ ہندو کی طرف ہیں نہ مسلمان کی طرف۔ دوستو، آج کا یہ مشاعرہ نورات کے جشن کے موقع پر اردو کی یہ محفل نگر نگم ادگیر کے تعاون سے محترم راجیشور نیٹورے صاحب نے منعقد کی۔ اس کے لیے میں اس مشاعرے کے صدر محترم عالی جناب راجیشور نیٹورے صاحب اور ان کے ساتھ محترم محب قادری صاحب، محترم ملیش سوامی صاحب اور دیگر منتظمین حضرات، آپ تمامی سامعین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام مشکلات کے باوجود آپ نے اس ادبی محفل کو منعقد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے اس شہر ادگیر میں میری دوسری حاضری ہے، مگر مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ اپنی تہذیب کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی سنسکرتی کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بلکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ادگیر میں جیسا ماحول ہے واقعی یہی ہمارا اصل ہندوستان ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں ماحول کو کتنا ہی خراب کرنا چاہیں، مخالف ہوائیں چلانا چاہیں، مگر اس ملک کی خصوصیت، اس ملک کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں جہاں ایک طرف رام پرساد بسمل یہ کہتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو وہیں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس ملک کی رنگت، اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ جہاں ایک طرف بھگت سنگھ اور رام پرساد بسمل اس پر جان دینے کے لیے نہیں جھجکتے، وہیں اشفاق اللہ خاں، ویر عبدالحمید کے قدم بھی کبھی اس پر جان دینے کے لیے نہیں لڑکھڑائے۔ یہ ملک وہ ہے کہ جہاں شکیل بدایونی نے کہا کہ من تڑپت ہری درشن کو آج، من تڑپت ہری درشن کو آج، مورے بگڑے تم بن سارے کاج، تو وہیں لتا منگیشکر نے کہا گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ یہ اس ملک کی تہذیب ہے، یہ اس ملک کا کلچر ہے۔ آج یہ بارش کی وجہ سے جگہ تبدیل ہوئی۔ بارش سے متعلق ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں یہ آ گئی دوستو کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا قطرہ سیپ کے منہ میں بھی جاتا ہے اور سانپ کے منہ میں بھی جاتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ سانپ اس بارش کے قطرے کو زہر بنا لیتا ہے اور سیپ اس بارش کے قطرے کو موتی بنا لیتی ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو زبان دی ہے، ہر انسان کو بولنے کا شعور دیا ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ ہم سب کو طے کرنا ہے کہ ہمیں اس زبان سے محبتیں لٹانی ہے یا پھر زہر اگلنا ہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ سوامی جی بڑی محنتیں کرتے آئے ہیں اس محفل کے لیے، صبح سے تمام شعراء کی مہمان نوازی میں لگے ہوئے تھے۔ یہ جو آپ کی محفل ہے واقعی دور حاضر میں ملک کی قومی یکجہتی کے لیے ثبوت بھی ہے اور ایک مثال بھی ہے۔ ممبئی سے یہاں ڈاکٹر راجیش ریڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہوں اردو ادب کا ایک ایسا سایہ دار درخت جس کے سائے شفقت میں مجھ جیسے نومشق مسافروں نے راحتیں محسوس کی۔ آپ کی موجودگی میں یہ ادگیر سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بلکہ ایک ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں یہ افواہ کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے پھیلائی کہ مہاراشٹر
وہ صوبہ ہے جہاں پہ مراٹھی کے علاوہ کسی اور زبان کو فروغ نہیں دیا جاتا. مگر آج آپ کی موجودگی میں یودگیر میں نورات کے موقع پر ایک ادبی محفل، ایک اردو کی محفل کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ مہاراشٹر میں صرف اور صرف مراٹھی سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ جتنی مراٹھی سے محبت کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اردو سے بھی محبت کی جاتی ہے. تمہیں سب مذہبوں کی عظمتوں کا دھیان رکھنا ہے، تمہیں سب مذہبوں کی عظمتوں کا دھیان رکھنا ہے، اگر بربادیوں سے دور ہندوستان رکھنا ہے. تمہیں سب مذہبوں کی عظمتوں کا دھیان رکھنا ہے، اگر بربادیوں سے دور ہندوستان رکھنا ہے. میں ہندوستان ہوں، مجھ میں نمازیں بھی ہیں، پوجا بھی، یہی پہچان تھی میری، یہی پہچان رکھنا ہے. میں ہندوستان ہوں، مجھ میں نمازیں بھی ہیں، پوجا بھی، یہی پہچان تھی میری، یہی پہچان رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. یہاں آپ سبھی حضرات بڑی خوبصورتی کے ساتھ یکجا ہیں، اس طرح سے یکجا ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا خوبصورت گلشن ہے جس میں ہر پھول اپنی اپنی خوبصورت رنگت لیے ہوئے ہے. آج سیاست ہمارے ملک کے ماحول کو کتنا ہی خراب کرنا چاہے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے راجیشور نیٹورے جیسی شخصیت کی، آپ جیسے شخصیت کی، کہ آپ ان فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں اور اس طرح سے قومی یکجہتی کی مثال پیش کریں. اور یہ لڑائی جو ہمیں لڑنی ہے وہ اتنی بڑی لڑائی اب تلوار سے نہیں لڑی جا سکتی، کیونکہ تلوار کی پہنچ صرف گلے تک ہوتی ہے، بلکہ ہمیں یہ لڑائی تلوار کے بجائے کردار سے لڑنی ہوگی. تلوار کی پہنچ گلے تک ہوتی ہے مگر کردار کی پہنچ دلوں تک ہوتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو یہ قومی یکجہتی کی جو مثال آپ قائم کرتے ہیں، ہر سال اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں، اس سنسکرتی کو محفوظ رکھیے، اس تہذیب کو محفوظ رکھیے، اس قومی یکجہتی کو محفوظ رکھیے. بہت بہت شکریہ دوستو. آپ سے گفتگو تعدیر کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے معلوم ہے کن مشکلات میں آپ نے یہ وہاں سے یہاں مشاعرہ شفٹ کیا. چاہتے یہ ہیں کہ جلد سے جلد اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے، اور مشاعرے کا آغاز نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کرتے ہیں. اس کے بعد اس مشاعرے میں غزل کے سفر کا آغاز کیا جائے گا.